سے پہلے جب قبلہ کعبہ سے ممبر ہوں، قبلہ کعبہ کا انجمن کنیزان زہرا کی طرف سے تہہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے زحمت کی اور یہاں تشریف لائے، اور آئندہ بھی امید کرتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ قبلہ کعبہ کو تندرستی عطا فرمائے کہ اسی طرح سے ان اداروں کی خدمت کرتے رہیں۔ قبلہ کعبہ کی صحت یابی کے لیے، تمام مومنین کی شفا یابی کے لیے بلند تر صلوات۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ تھوڑا آگے تشریف لیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو زحمت نہ ہو، اور آپ تمام حضرات سے ایک دفعہ اور اعتماد سے آگے تشریف لیں۔ اور یہ خصوصی اعلان نوچندی جمعرات کے پروگرام کے حوالے سے ہے۔ کمنگ تھرسڈے یعنی نوچندی جمعرات ہوگی، یہاں پر پروگرام کا آغاز 6:30 بجے شام میں ہوگا، دعائے کمیل، نماز، اور اس کے بعد مجلس ادا برپا ہوگی، اور بعد از مجلس نظر کا بھی اہتمام ہے۔ ان تمام پروگراموں میں آپ تمام لوگوں سے شرکت کی گزارش ہے۔ پر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وكل مانع مذموم ما خلا والمنان بفوائد النعم وقواعد المزيد والقسم ما اختلف عليه دهر فيختلف منه الحال ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال جلت عظمته والصلاة والسلام على سيد أسلم ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم يا أيها الذين آمنوا
واتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. صلی آج شوال کی 25 یعنی 25ویں تاریخ ہے، اور ہمارے لیے یہ وہ دن ہے کہ جس کے تعلق سے نہ صرف یہ کہ حکم بلکہ ایک اختیار بھی کہ ہم معصوم کو اس طرح سے یاد کریں کہ جس کے نتیجے میں ہماری آخرت کا سامان ہو جائے. کچھ ہی انسان کے پاس وقت ہوتا ہے، اور اس وقت میں ایک فرصت جسے فرصت غم کہتے ہیں، اور وہ فرصت غم ہمیں اس طرح سے نصیب ہوتی ہے کہ ہم گلستان محمد کے شجر اور بوستان فاطمہ کے ثمر کے تذکرے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرتے ہیں. یہ آمادگی جبری نہیں ہے، یہ آمادگی اختیاری ہے، اور جہاں اختیاری سلسلہ ہو تو وہ بدون عقل ممکن نہیں ہے، اور جہاں عقل مکمل ہو وہاں کسی اور کا تذکرہ ہوتا ہی نہیں. یہ ہماری کل زندگی کا سرمایہ ہے کہ جس کو ہم اور آپ مل کر ایک ایسے فرض کی صورت میں ادا کیے جا رہے ہیں کہ جس کے نتیجے سے بھی ہم باخبر ہیں، بے خبر نہیں ہیں. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ تذکرہ کرنے کے بعد بے خبری ہے. نہیں، ہم وہ ہیں، ہم وہ قوم ہیں کہ جس کو معلوم ہے کہ ہمارا انجام کیا ہے. ہم وہ ہیں کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا نتیجہ کیا ہے. ہم تنہا عمل ایک صورت عمل کے نتیجے میں قائم کرنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں، بلکہ حسن نیت سے قائم ہونے والا عمل نتیجے کا بس انتظار کر رہا ہے. اور وہ انتظار، یہ انتظار کہ آج جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ ہماری کل شفاعت کرنے والے ہیں، کوئی اور نہیں ہے ہماری شفاعت کا ذمہ دار. کوئی اور نہیں ہے جس نے ضمانت لی ہو ہماری شفاعت کی. یہ کسی کو عہدہ نصیب ہی نہیں ہوا، یہ کسی کو کوئی ایسی صورت میں کہ آپ کہیں کہ ہاں مل گیا ہو کسی کو نہیں. کل کی گفتگو ظاہر کہ 5 تقاریر میں نے حسینیہ میں کی ہیں، وہاں سے کوئی اس کا تسلسل نہیں سوائے اس جملے کے کہ شفاعت صرف انہی کا خاصہ ہے، شفاعت صرف انہی کا طریقہ ہے، شفاعت صرف انہی سے ممکن ہے، کسی اور سے ممکن نہیں ہے. یہ سند ہے، یہی دلیل ہے. کسی کو آزمانا ہو اس دنیا میں، کوئی آپ سے کہے کہ رہبر، کوئی کہے رہنما، کوئی کہے قائد، کوئی کہے گائیڈ، کوئی کہے لیڈر، تو کہو نتیجہ چاہیے، بتاؤ نتیجے میں کیا دینے والے ہو؟ در در کی ٹھوکریں، در در کی ٹھوکریں یہ دینا چاہتے ہو؟ نہیں، ہم تعقل کی منزل پر ہیں، اور تعقل کی منزل پر تعبد کرتے ہوئے شفاعت کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرتے ہیں، اور جانتے یہ ہیں کہ کسی اور سے یہ ممکن نہ ہو سکے گا. مجبوریاں ہیں،
محرومیاں ہیں، معذوریاں ہیں، اس کو ذرا سا سمجھ لیجئے کہ دیکھیے یہ ممکن ہی نہیں ہے. کیوں کسی کے تعلق سے انسان یہ فکر میں مبتلا رہے کہ وہ شاید وہ نہیں، کوئی بھی نہیں، فقط یہ، تنہا یہ